آسمان کے تارے جتنے عمر کی اتنی نیکیاں رضی اللہ تعالیٰ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جتنی نیکیاں ہیں وہ صرف ایک ابو بکر کی صدیق کی نیکی۔ اب آپ بتائیے ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے، تو پھر سرکار کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ وہاں حساب ختم ہو جاتا ہے، وہاں کیلکولیٹر اجازت نہیں دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر انبیاء کے بعد اور تمام رسولوں کے بعد اگر سب سے افضل ترین کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا معاملہ ہے۔ پھر دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا، یہی تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جبریل ان روح القدس اتانی فاخبرنی، کہ روح القدس جبریل امین میرے پاس آئے اور جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا مجھ سے کہا، مجھے خبر دی کہ ابو بکر صدیق تمام امت میں سب میں افضل ترین ذات ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو افضل ترین نہیں مانتا تو پھر وہ اپنی عاقبت کی فکر کرنے، پھر اپنے ایمان کا محاسبہ۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ میں سب سے اعلم ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ تو عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یؤم القوم اقرؤہم للکتاب، کہ قوم کی امامت وہی شخص کرے گا جو ان میں سب میں زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا ہو۔ اور فقہ کا مسئلہ ہے کہ امامت کا قابل وہی شخص ہوگا، امامت قوم کی وہ ہوگا جو قوم میں سب میں زیادہ کتاب و سنت کا اور مسائل کا علم رکھنے والا۔ ٹھیک ہے، حدیث سے معلوم یہ ہو گیا کہ قوم میں سب میں جو افضل تھا ہوگا وہی کیا کرے گا؟ قوم کی امامت کرے گا۔ یہ سرکار کا ارشاد ہے۔ تو سرکار نے کس کو امام بنایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو در رسول یہ کوئی مٹی کا مقام نہیں ہے، مٹی اور جو ہے نا پتھر کا نام نہیں ہے، ارے وہ کائنات ہے، وہ تخت ہے دنیا و آخرت کا، جہاں آج بھی مرادیں پوری ہوتی ہے، آج بھی آرزویں پوری ہوتی ہے، اور درد دل سے پکارا جائے تو آج بھی جو ہے نا سنا جاتا ہے اور جواب ملتا ہے۔ سننے والوں نے ان گانوں سے بھی سنا، دیکھ جو ہے نا جو نہیں سن سکے وہ انہوں نے حالات کو دیکھ بھی لیا۔ کے قدم مبارک زخمی ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر گاتے تھے۔ آج اگر آپ وہ پہاڑ دیکھیں گے اور اس کیفیت کو دیکھیں گے جو سرکار نے اٹھایا ہے تو ہمیں ایسا اتنی کمتری محسوس ہوگی، ارے نبی دنیا کی مختار ذات، ابو بکر دنیا کی سب سے بہترین ہستی، دین اسلام کے لیے انہوں نے جو کوشش کی ہے، ارے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہمیں امتی کہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ احساس تمام انسانوں نے عالم ارواح میں اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کر لیا تھا، اور اللہ نے اپنے آپ کو بھی گواہ بنایا تھا اور انسانوں کو بھی اپنے آپ پر گواہ بنایا تھا کہ تم گواہ رہو اپنی بات پر۔ تو اس کے بعد جب انسان دنیا میں آ گئے تو انہیں وہ عہد جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا، وہ اقرار جو انہوں نے عالم ارواح میں کیا تھا کہ ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تو پھر جو ہے نا اس کی یاد دہانی کے لیے، پھر اس کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، اس عہد کو وفا کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے بھیجا۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو ایسی تیار فرمایا کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد صحابہ کے بعد اس منصب کو تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ اکرام نے، اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے وہ جو ہے نا اس کو اپنایا، اور اس کو اس مشن کو جو ہے نا آگے بڑھاتے رہے، مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور قیامت تک ایک جماعت رہے گی، دنیا کتنی بھی خراب ہو جائے، ایک جماعت رہے گی جو حق پر قائم رہے گی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو انجام دیتے رہے گی اور لوگوں کو بھلائی کا حکم اور برائی سے جو ہے نا روکتی رہے گی۔ تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں فرمائی تھی کہ وہ ذات مصطفیٰ کا نمونہ تھے اور اس کا مظہر تھے۔ پھر صحابہ نے تابعین کی تربیت ویسے فرمائی، پھر تابعین نے، تبع تابعین نے اور بزرگان دین نے اور اپنے مریدین اور خلفاء کی تربیت اس طرح فرمائی کہ وہ جو ہے نا اس حدیث کا مصداق بن گئے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام تو بہت ہوئے ہیں، تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام جو ہے نا ہوئے ہیں،
لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے درجات اور مراتب مختلف رکھے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ وہ انبیاء کی جماعت ہے جن میں کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں ایک ہستی ایسی ہے جس کو تمام انبیاء پر درجات کے اعتبار سے بلند فرمایا۔ تو تمام انبیاء بحیثیت نبی سب ایک ہیں، لیکن مراتب کے لحاظ سے سب کیا ہے معلوم ہے، الگ الگ ہے، سب کے مرتبے مختلف ہیں۔ اللہ نے کسی سے کلام فرمایا، اللہ نے کسی کو خلیل بنایا، اللہ نے کسی کو فلاں فلاں بنایا، بہرحال ہر نبی کو ایک خصوصیت عطا فرمائی، لیکن اللہ رب العزت نے سرکار کو حبیب بنایا اور سرکار کو تمام انبیاء میں افضل اور اکمل اور سب کا سردار بنایا۔ چنانچہ انا سید المرسلین، خود سرکار نے اس کا اعلان فرمایا کہ میں تمام انبیاء کا سردار ہوں۔ اسی طرح صحابہ میں بھی صحابہ کا مرتبہ مختلف ہے کہ جو ہے نا تمام صحابہ میں افضل ترین صحابہ جو ہے یہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ پھر 4 خلفائے راشدین میں بھی سب سے بڑا افضل مرتبہ جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد تمام انبیاء کی امتوں اور صحابہ میں سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور پھر جو ہے نا اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ تو آج میں جس ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اس کو دنیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کیا کرتی ہے، یاد جو ہے نا کرتی ہے۔ اور جو ہے چونکہ آنے والے اتوار کو کل پرسوں سیدنا 22 جمادی الثانیہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ اس مناسبت سے بہتر و مناسب یہ سمجھا گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل وغیرہ کیا کیے جائیں، بیان جو ہے نا کیے جائیں۔ عزیزان محترم، میں آپ سے پوچھوں، سوال کروں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں خیر دوسرے خلیفہ کا نام آپ بولیں گے عمر، تیسرے خلیفہ کا نام بولیں گے عثمان، چوتھے خلیفہ کا نام بولیں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے بولے تو آپ اتنا ہی بولیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقریباً جو لوگ ہیں آپ کسی سے بھی پوچھئے مسلمانوں میں سے، میں ایک علماء سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، میں عوام میں سے جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ہے نا یاد کا نام جانتے ہوں گے۔ تو لہذا آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے بلکہ جو ہے نا آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر جو ہے یہ کنیت ہے، کنیت کہتے ہیں اولاد یعنی بیٹے کے حوالے سے دیا جانے والا نام یا کسی خصوصیت کی بنیاد پر دیے جانے والے نام کو کیا کہتے ہیں، کنیت کہتے ہیں۔ کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ایک صحابی رسول تھے، ان کا پیٹ بڑا تھا، تو جو ہے نا سرکار نے بطور ازراہ محبت کے ابو البطن کہا کر، یا ابا البطن، کیا اے ابو البطن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کے نام کے بارے میں 60 اقوال ہیں، زیادہ مشہور جو ہے عبد الرحمن ان کا نام ہے، لیکن ابو ہریرہ یہ ان کی کنیت ہے، وہ بلیاں پالا کرتے تھے، تو سرکار نے ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا یعنی بلیوں والے۔ تو اس کے بعد یہ کنیت ان کی بلیاں پالنے کی جو خصوصیت تھی اس بنیاد پر بلیوں سے ان کا لگاؤ، بلیوں سے ان کا جو ہے پالنے کا جو ان کا طریقہ کار تھا، اس کی بنیاد پر سرکار نے ان کو ابو ہریرہ کا نام دے دیا۔ تو کائنات صحابہ میں وہ نام اتنا وہ کنیت سرکار کی دی ہوئی اتنی مشہور ہو گئی کہ نام بھول گئے۔ تو اسی طرح جو ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی عبداللہ ہے، لیکن جو ہے نا ان کو جو ہے ان کا ابو بکر اور صدیق کے نام سے اتنے مشہور ہو گئے کہ اصل نام کیا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو کسی خصوصیت کی بنیاد پر جو نام دیا جاتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں، یا اولاد کے حوالے سے کوئی نام دیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، اس کو جو ہے نا کنیت کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں سرکار کی کنیت کیا ہے، ابو القاسم یا ابو ابراہیم۔ سرکار کے 2 فرزند تھے جو بچپن ہی میں وصال فرما گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو قاسم ایک فرزند کا نام تھا، ابراہیم ایک فرزند کا نام تھا، تو بیٹوں کے حوالے سے سرکار کو نام دیا گیا کہ ابو القاسم ابو ابراہیم۔
یعنی قاسم اور ابراہیم کے والد گرامی، کبھی اولاد کے نام پر دیا تھا. جیسے ام سلمہ، سلمہ کی ماں، سلمہ صحابی کا نام ہے، والدہ کا نام جو ہے نا ام سلمہ کنیت دے دی گئی. تو کسی خصوصیت کی بنیاد پر یا اولاد کے نام پر جو نام دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کنیت. اور خصوصیت کی بنیاد پر بھی کبھی یہ نام دیا جاتا ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو کنیت دی گئی اولاد کے نام پر نہیں بلکہ جو ہے نا خصوصیت کی بنیاد پر دی گئی. خصوصیت کیا تھی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تو ابو بکر کے معنی ہر نیکی میں پہل کرنے والا، ہر نیکی میں کیا کرنے والا؟ پہل کرنے والا، ہر نیکی میں سب سے آگے جو ہے نا بڑھنے والا. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج اسلام لانے کے بعد سے نہیں، زمانے جاہلیت سے آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ برائی سے دور رہتے، جو بھی نیک کام ہوتا سب سے پہلے اس کو کیا کرتے؟ انجام دینے کی کوشش کرتے، انجام دینے کی کوشش کرتے. چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو سرکار جو اسلام کی راہ میں آپ نے اتنا مال خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا کہ سرکار نے سرکار کی ذات پر بھی اور اسلام کی راہ میں بھی اتنا مال خرچ کیا کہ خود سرکار نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفع مال ابی بکر، کہ ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا فائدہ پہنچایا کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا. اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو تقریباً 40,000 ایک روایت کے مطابق دینار، ایک روایت کے مطابق درہم تھے. دینار ایک سونے کا سکہ ہوتا ہے، درہم ایک چاندی کا سکہ ہوتا ہے. تو تقریباً 40,000 علماء کا زیادہ رجحان درہم کی طرف ہے. تو بہرحال دینار کی بھی روایت موجود ہے، آپ دینار کہہ لیجئے یا درہم کہہ لیجئے. 40,000 جو ہے نا درہم آپ کے پاس کیا تھے؟ تو آپ نے اسلام کی خاطر جب بھی کوئی اسلام کا معاملہ پیش آتا تو اس میں خرچ کر دیتے تھے. تو 7 غلام جو مسلمان تھے، جو کافروں کی غلامی میں تھے، جو کافر جو ہے نا مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، ننگی پیٹھ پر جو ہے نا انگاروں پر لٹا دیا کرتے تھے، گرم ریتی پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا کرتے تھے دھوپ میں، عرب کی گرم ریتی پر 53 54 55 ڈگری جو ہے نا وہ ڈگری پہ گرمی میں. اور پھر جو ہے نا کسی کو گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتے کہ وہ گھسیٹتے ہوئے کیا کرے ان کو لے جائیں. تو بہرحال طرح طرح سے تکلیفیں جن غلاموں کو دی جاتی تھی جو اسلام لا چکے تھے، اور جو ہے نا وہ اسلام لانے کی وجہ سے ان کے کافر جو آقا تھے وہ انہیں تکلیف دیا کرتے تھے. تو اس طرح 7 مسلمانوں کو آپ نے خرید کر آزاد کر دیا، خریدا ان کو اور آزاد کر دیا. کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. جب ہجرت کے لیے آپ تشریف لے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، تو جب ہجرت کے لیے جا رہے تو تقریباً 5,000 درہم آپ کے پاس تھے. جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو ہے نا وہاں مسجد نبوی کے لیے جو ہے نا نظر انتخاب مسجد نبوی کے لیے ایک زمین پر پڑی. تو وہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی. تو سرکار وہ بچوں نے یوں ہی کیا کر دیا تھا؟ ہبہ کر دیا تھا، یوں ہی دے دیا تھا سرکار کو. تو سرکار نے لینا پسند نہیں فرمایا، تو اس کی قیمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. تو بہرحال جنگ تبوک کا موقع تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ نیکیوں کے معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھے. تو لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنے کا جذبہ تھا. اور اسلام میں یہ جذبہ جائز ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں آپ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آخرت کے معاملے میں یہ جائز ہے. لیکن اس میں ریاکاری، دکھاوا اور تکبر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ سامنے والے کو نیچا دکھانے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. بس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں، اللہ رب العزت کو اور اس کے رسول کو راضی کر سکوں، یہ جذبہ ٹھیک مانا جاتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے نا نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فکر میں رہا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو جنگ تبوک ایسا موقع تھا کہ گرما کا موسم تھا، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، درختوں کے پتوں سے گزارا چل رہا تھا، گرمی سخت تھی اور جہاد کا موقع پیش آیا. تو سرکار نے اعلان فرمایا کہ جو ہے نا جہاد کے لیے کون دے گا؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کثیر رقم دی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چندے کے طور پر مدد کے لیے جہاد کی کثیر رقم دی. تو سیدنا عمر فاروق اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاشی حالات اتنے بہتر نہیں تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتر تھے. تو عزیزان محترم تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو تشریف لے گئے، اپنے گھر کا سامان آدھا ادا کیا اور آدھا سامان لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. اور ابو بکر بھی کیا کیے معلوم ہے؟ جو ہے نا سامان لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے. جو ہے نا جسم پر ایک کمبل تھی اور کانٹے بطور بٹن کے استعمال ہوئے تھے.
تو آ کر اس کے بعد سرکار نے پوچھا کہ جو ہے نا اے عمر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا لایا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آدھا مال میں نے اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہوں۔ تو سرکار نے پوچھا کہ اے ابو بکر جو ہے نا تم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے سارا کا سارا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ جو ہے نا سمجھ گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنا یہ جو ہے نا ممکن نہیں ہے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ سرکار نے پوچھا، سرکار نے جو ہے نا پوچھا، اگر نہ پوچھتے تو معلوم نہ ہوتا تھا یہ کتنا سامان لائے وہ کتنا سامان لائے۔ تو سرکار ان کے دلوں کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دل کی کیفیت کو جانتے تھے کہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ابو بکر سے ارادہ رکھ رہے ہیں، لہذا یہ بتانے کے لیے کہ تم ابو بکر سے آگے جو ہے نا نہیں بڑھ سکتے، یا دنیا کو ابو بکر کا مقام بتانے کے لیے کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، پھر دونوں جواب دے دیے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے۔ تو لہذا ابو بکر کے ایک معنی یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، نیکیوں میں سبقت کرنے والا، نیکیوں میں آگے۔ تو لہذا آپ جب بھی کوئی نیک کام آتا تو سب سے پہلے آگے بڑھا کرتے تھے۔ کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر دوسرا آپ کا جو لقب ہے یہ جو ہے نا صدیق ہے۔ پہلا جو لقب ملا آپ کو ابو بکر، جو لقب ملا وہ آپ کے اعمال صالحہ اور اسلام جو ہے نا اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کا جو جذبہ تھا، وہ جذبے کی بنیاد پر اللہ نے انہیں آپ کے اس لقب کو، آپ کو ابو بکر کا لقب عطا فرما دیا، اور زمانے میں دنیا میں وہ لقب جو ہے نا مشہور ہو گیا، وہ لقب مشہور ہو گیا۔ دوسرا جو لقب تھا وہ صدیق، صدیق یعنی تصدیق کرنے والا، سچ جاننے اور ماننے والا۔ تو یہ صدیق کا جو لقب تھا یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے سے ہی تھا کہ جب بھی کوئی اچھی بات پیش ہوتی تو جو ہے نا آپ فوراً تصدیق کر لیا کرتے تھے، تصدیق کر لیا کرتے تھے۔ تو لہذا آپ زمانے جاہلیت میں بھی قریش کے سردار تھے، ان کے وہاں فیصلے فرمایا کرتے تھے، قوم میں ایک اونچا مقام تھا، قوم میں ایک محبوب ترین شخصیت تھی، اور ان کے معاملات کو انجام دیتے تھے، اور ایک سرداری کی حیثیت جو ہے نا آپ کی قوم میں تھی۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور دعوت اسلام دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی سرداری کو ٹھوکر مار کر غلامی مصطفیٰ کو قبول فرمایا، اور سوچا تک نہیں کہ اب میں سرکار کا غلام بن جاؤں گا تو میری یہ سرداری ختم ہو جائے گی، میرا یہ رتبہ قوم میں ختم ہو جائے گا اور قوم میری مخالف اور دشمن بن جائے گی، یہ سوچا تک نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ سرکار نے اسلام پیش کیا، آپ نے فوراً قبول کیا۔ لہذا سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا وہ تردد کا شکار ہو گیا، اس نے پسو پیش کیا، آگے پیچھے ہوا، لیکن ابو بکر کے سامنے میں نے جو اسلام پیش کیا تو فوراً انہوں نے جو ہے نا قبول کیا، اور قبول کر کے کائنات کے سب سے پہلے مرد بن گئے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد جو بھی معاملہ ہوتا، پھر سرکار دو ہجرت کا وقت آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوراً جو ہے نا تشریف لے گئے۔ پھر جو ہے نا ہر معاملے میں جب واقعہ معراج ہوا تو کافروں نے جھٹلایا اور مذاق کے طور پر آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھی تو ایک نئی خبر اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے رات دن جو ہے نا ایک رات کے مختصر حصے میں آسمانوں اور زمین، جنت و دوزخ کی سیر کر کے پھر واپس آ گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنتے ہی کہا اوا قال ذالک، کیا میرے مصطفیٰ نے یہ بات کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تو پھر مجھے کوئی شک نہیں ہے، یقیناً وہ ہو جا کے آئے۔ ارے تم تو ایک رات کی بات کر رہی ہو، آج کی بات کر رہے ہو، میں نے جو ہے نا دن رات ہم جنت و دوزخ کی اور آسمان کی خبریں اسے سنتے رہتے ہیں، ہمیں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر یہ بات تو کوئی اگر میرے آقا نے کہہ دی ہے تو یقیناً صحیح ہے۔ تو یہ صدیق کا جو لقب تھا پہلے سے ہی تھا، صدیق کا مزاج جو تھا پہلے سے ہی تھا، لیکن شہرت جو ملی یہ واقعہ معراج کی تصدیق کے بعد ملی۔ تو مزاج میں چند باتیں تھی، ایک تو ابو بکر یعنی نیکیوں میں پہل کرنا، خیر کی اچھائی کی تصدیق کرنا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو یہ تصدیق کا تعلق
دل و جان سے ہوتا ہے، عقیدے سے ہوتا ہے، ماننے سے ہوتا ہے اور اس کو تسلیم کرنے سے ہوتا ہے. اور ابو بکر کا تعلق یہ اعمال صالحہ سے ہوتا ہے، اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے سے ہوتا ہے. تو اللہ نے آپ کے عملی جذبے کو اور آپ کی جو ہے نا تصدیق کی کیفیت کو اس طرح قبول فرمایا کہ دنیا کی زبانوں پر ابو بکر صدیق کے نام کو جاری کر دیا، یہاں تک کہ دنیا آپ کا نام عبداللہ بھول گئی. اب رہا صدیق کا نام لقب، یہ نام کیسے ملا آپ کو؟ صدیق کا نام جو ہے نا یہ اللہ رب العزت نے سرکار جو ہے نا یہ آپ کو عطا فرمایا، صدیق کا نام. چنانچہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ جو احادیث میں سنا رہا ہوں یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے تاریخ الخلفاء، عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خود ایک بہت بڑے محدث ہے. آپ نے یہ جو روایتیں ہیں وہ جو ہے نا کبھی مسند ابو یعلا سے اور کبھی جو ہے نا مستدرک حاکم سے، طبرانی سے، ترمذی سے، مختلف حدیثی کتابوں سے آپ نے کیا ہے وہ روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے. تو الغرض عزیزان محترم، سیدنا علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذالک امرؤ سماہ اللہ الصدیق علی لسان جبریل وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے تم ابو بکر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ وہ ایسی ہستی ہے کہ اللہ نے ان کو صدیق نبی کی زبان پر اور جبریل کی زبان پر ان کا لقب صدیق کو جو ہے نا جاری فرما دیا. صدیق کا لقب اللہ نے نبی کی زبانی اور جبریل کی زبانی اللہ نے ان کا صدیق کا لقب انہیں عطا فرمایا اور دنیا میں ان کا لقب جو ہے نا صدیق سے مشہور ہو گیا. تو پھر اتنا ہی نہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہی گفتگو میں آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں رضیہ لدیننا ورضیناہ لدنیانا. یہ بہت اہم بات ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار نے ان کو ہمارے دین کے لیے منتخب فرمایا، پسند فرمایا، اور ہم نے ان کو اپنی دنیا کے لیے پسند فرمایا. کیا مطلب؟ سرکار نے ان کو ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا سرکار نے انہیں اپنا امام بنایا، ہمارا امام بنایا. امامت کا تعلق، نماز کا تعلق دین سے ہے، تو سرکار نے پسند فرمایا امامت کے لیے تو تمام صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پسند فرمایا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار نے ان کو ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا. ظاہر سی بات، اس کے بعد جو ہے نا ہم نے ان کو ہماری دنیا کے لیے پسند فرمایا. دنیا سے مراد خلافت کے لیے، دنیا سے مراد خلافت کے لیے. اب اس بات پر علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور کیجئے کہ سرکار نے ان کو ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا. تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سرکار ابو بکر کو امامت کے لیے پسند فرمائے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف کرے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر خود علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی دنیا یعنی خلافت کے لیے ہم نے ان کو پسند فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر، علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس امامت ابو بکر بھی اور خلافت ابو بکر دونوں بھی پسندیدہ تھی، دونوں بھی پسندیدہ تھی. یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو چھین لیا ہے، یہ بالکل جہالت والی بات ہے. تو لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نام صدیق کا جو لقب ملا اللہ رب العزت نے وہ عطا فرمایا بزبان مصطفیٰ، بزبان جبریل علیہ السلام. یہ صدیق کا معنی تھے. اور ایک جو ہے نا معنی، اور ایک لقب آپ کا عتیق ہے. عتیق لقب کس کو کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں کسی کارنامے کی بنیاد پر یا کسی جو ہے نا ایک امتیازی خصوصیت کی بنیاد پر لقب دیا جاتا ہے. تو لہذا آپ کے اندر تصدیق کا مادہ بہت زیادہ تھا، اس لیے آپ کو جو ہے نا صدیق کا لقب ملا. عتیق کہتے ہیں آزاد کو. عتیق بھی آپ کا ایک لقب ہے. یہ عتیق کا لقب انہیں کس نے دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کا لقب دینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور عتیق کا لقب کا استعمال جو ہوا ہے، یہ عتیق کا لفظ عتیق آپ کو پہلے سے کہا جاتا تھا، پہلے سے بھی آپ عتیق تھے، عتیق کہا جاتا تھا. بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کا نام ہی یہ تھا، لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ عبداللہ آپ کا نام تھا. تو عتیق آپ کا جو ہے نا شروع سے کہا جاتا تھا. سرکار نے اسلام لانے کے بعد آپ کو عتیق کے لقب پر آپ کی سند اور مہر لگا دی. پہلے سے عتیق کیوں کہا جاتا تھا آپ کو؟ اس لیے عتیق کہا جاتا تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ کو جو بھی بچہ پیدا ہوتا انتقال کر جاتا تھا.
عتیق کے معنی آزاد. تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے انتقال کر جاتا تھا. تو جو ہے نا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریباً 2 سال کچھ مہینے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور آپ باحیات رہے، زندہ رہے، تو والدہ نے، آپ کی والدہ کعبۃ اللہ کے پاس لے گئی اور بطور خوشی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ھذا عتیق، اے اللہ یہ بچہ موت سے آزاد ہو گیا، یہ موت سے آزاد ہو گیا. یہ حوالے سے عتیق نام تھا. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتیق کا لقب عطا فرمایا. چنانچہ اسی تاریخ الخلفاء میں جو ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ہے نا بی بی عائشہ نے فرمایا کہ میرے گھر میں ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے نا اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، جس کو خوشی ہوتی ہے کہ جہنم سے آزاد شخص کو دیکھے تو لہذا وہ ابو بکر کو دیکھے. اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے خطاب کر کے فرمایا یا ابا بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو. اور ایک روایت میں ہے یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار، کہ اے ابو بکر تم اللہ کے جہنم سے آزاد کردہ فرد ہو. تو لہذا ماں نے اظہار مسرت کے طور پر عتیق کہا تھا، اور وہاں عتیق کہنے کی وجہ یہ تھی کہ موت سے آزاد ہے، لیکن سرکار نے تو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا اور سند دے دی کہ میرا ابو بکر جو ہے نا یار غار جو ہے وہ جہنم سے بھی آزاد ہے. موت سے تو آزاد ہو چکا تھا پہلے ہی، لیکن آج ہم اس سے جہنم سے بھی آزادی کی بشارت دے دیتے ہیں. تو عزیزان محترم، تو یہ عتیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اس سے سرکار کا اختیار بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر سرکار جسے چاہے جو ہے نا اس کو جنت کی خوشخبری دے سکتے ہیں، اور جسے چاہے اسے جہنم کی جو ہے نا خبر بھی دے سکتے ہیں. چنانچہ تفسیر نصفی میں سورہ یاسین کی جو آیت ہے جو ہے نا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ آیت ہے. یہ آیت کے تحت جو ہے نا ایک روایت کو علامہ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ابو جہل کیا کیا، ایک بوسیدہ پرانی ہڈی کو لے کر ایسا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے سرکار کے پاس آیا. آ کر جو ہے نا عرض کیا کہ اے محمد، کیا انسان مر کر مٹی بن کر اس کی ہڈیاں اس طرح بوسیدہ ہو جائے، کیا تب بھی اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو زندہ کرے گا؟ تو سرکار نے کیا فرمایا جواب میں، نعم یحییک ویدخلک جہنم، کہ ہاں اللہ تو اس کیفیت میں بھی اگر تو آ جائے گا، تیری ہڈیاں اس طرح بوسیدہ بھی ہو جائیں گی تو اللہ تجھے زندہ کرے گا اور جہنم میں داخل کرے گا. تو ابو جہل کو دنیا میں ہی جہنم کی خبر آپ نے دی تھی. تو سرکار جسے چاہے جنت کا پروانہ دے دے، یا سرکار جسے چاہے جو ہے نا جہنم کی خبر سنا دے، یہ سرکار کو اللہ نے مختار بنایا ہے. تو الغرض عزیزان محترم، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، اور صدیق اور عتیق جو ہے نا یہ آپ کے لقب ہے. صدیق کا لقب دینے والا بھی اللہ ہے، اور عتیق کا لقب دینے والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اخلاص نیت، آپ کے قلب اور آپ کی قلبی کیفیت اور آپ کے عقیدے میں، آپ کے مزاج میں جو کیفیت تھی وہ تصدیق کی، اس کی مہر، اس کی سند اللہ نے عطا فرمائی. پھر جہنم سے آزادی کی سند کا پروانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں، صرف اس امت کے صحابہ میں نہیں بلکہ تمام امتوں کے صحابہ میں، تمام امتوں میں 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کی جتنی بھی امتیں ہیں، ان میں سب میں، تمام صحابہ میں، تمام امتوں میں سب سے افضل انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے. یہ کوئی عالم کی بات یا کوئی تفسیر کی بات یا مفسر کی بات، محدث کی بات نہیں ہے. خود اسی تاریخ الخلفاء میں روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد من المسلمین بعد الانبیاء والمرسلین افضل من ابی بکر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر انبیاء کے بعد اور تمام رسولوں کے بعد
اگر سب سے افضل ترین کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا معاملہ ہے. پھر دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا، یہی تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جبریل ان روح القدس اتانی فاخبرنی، کہ روح القدس جبریل امین میرے پاس آئے اور جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا مجھ سے کہا، مجھے خبر دی کہ ابو بکر صدیق تمام امت میں سب میں افضل ترین ذات ہے. اب اگر کوئی آپ کو افضل ترین نہیں مانتا تو پھر وہ اپنی عاقبت کی فکر کر لے، پھر اپنے ایمان کا محاسبہ جو ہے نا کر لے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے اعلم ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. وہ کیسے ہیں؟ تو عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یؤم القوم اقرؤہم بالکتاب، کہ قوم کی امامت وہی شخص کرے گا جو ان میں سب میں زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا ہو. اور فقہ کا مسئلہ ہے کہ امامت کا قابل وہی شخص ہوگا، امامت قوم کی وہ ہوگا جو قوم میں سب میں زیادہ کتاب و سنت کا اور مسائل کا علم رکھنے والا ہو. ٹھیک ہے، حدیث سے معلوم یہ ہو گیا کہ قوم میں سب میں جو افضل تھا ہوگا وہی کیا کرے گا؟ قوم کی امامت کرے گا. یہ سرکار کا ارشاد ہے. تو سرکار نے کس کو امام بنایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امام بنایا. سرکار نے ابو بکر صدیق کو امام بنا کر بتلا دیا کہ قوم اس وقت کون تھی؟ صحابہ تھے. تو تمام صحابہ میں اگر کوئی زیادہ جاننے والا ہے کتاب و سنت کا، وہ زیادہ جاننے والے ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور صرف یہ وقتیہ طور پر امام بنا کر سرکار نے خاموشی اختیار نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤم جو ہے نا ان يؤم غيرهم ان يؤم غيرهم او كما قال، کہ جو ہے نا کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان میں اگر ابو بکر موجود ہے تو وہ کسی اور کو امام بنائے، یہ کسی کو قوم کے لیے نہیں ہے. جب تک ابو بکر زندہ ہیں وہ عالم الناس ہوگے، لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے ہوں گے. جب تک ابو بکر زندہ ہوگے روئے زمین پر ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بتا دیا سرکار نے واضح طور پر کہ جس میں قوم میں جہاں ابو بکر ہو، ابو بکر کے علاوہ کسی کو امام بنانا یہ مناسب نہیں ہے. تو الغرض عزیزان محترم، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ علم رکھنے کا معاملہ ہے. اور مزاج رسول کو سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھتے تھے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مزاج رسول کو سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھتے تھے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے. کہ جو ہے نا ایک سرکار کے عمر کے آخری ایام تھے، سرکار نے ایک خطبہ دیا. کیا خطبہ دیا؟ خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں یعنی آخرت کو کیا کرے؟ وہ اختیار کرے. خواہ وہ بندہ، اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، اپنے ایک بندے کو، چاہے تو وہ دنیا کی نعمتوں کو اختیار کرے یا آخرت کی نعمتوں کو اختیار کرے. تو اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی، آخرت کو اختیار کیا. یہ خطبہ تو تمام صحابہ نے سنا، تمام صحابہ بھی جو ہے نا سنتے رہے اور سنے، سب سمجھے. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ سنتے ہی زار و خطار رونے لگے، زار و خطار رونے لگے. تو صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، بتلائیے آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں آپ، اتنا زار و خطار کیوں رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار نے جس بندے کا ذکر فرمایا ہے وہ خود سرکار ہے. تو سرکار کو اللہ نے دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں اختیار کرنے کی اجازت دی تھی، اختیار دیا تھا. تو سرکار نے آخرت کو ترجیح دی، لہذا سرکار وصال فرمانے والے ہیں، یہ اس طرف اشارہ تھا. تمام صحابہ سنے، لیکن سمجھ مزاج رسول اور کلام رسول کو سمجھنے کی زیادہ، ویسے نہیں کہ تمام صحابہ نہیں سمجھتے تھے، مطلب نہیں، ان میں سب سے زیادہ جو ہے نا سمجھ جو تھی حدیث کی، سرکار کے کلام کو سمجھنے کی، جو مزاج رسول کو سمجھنے کا جو صلاحیت تھی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. تو یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب عشق و محبت کا تو کہ آپ کیا بولیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و محبت کی مثال اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ کبھی عمرے کے لیے یا حج کے لیے تشریف لے جائے تو کبھی وہ پہاڑ کو بھی دیکھیے، غار ثور کو بھی دیکھیے. تقریباً 5500 میٹر اونچا پہاڑ ہے
اور عرب کے پہاڑ تیز نوکیلے پتھروں والے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں مکے سے نکل کر ہجرت کرنے کا حکم ہو گیا تھا، مکے سے نکل کر غار ثور میں جب آپ تشریف لے گئے تو جو ہے نا جب جا رہے تھے تو ختم مبارک راستے میں جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سامنے تشریف لاتے، کبھی پیچھے تشریف لاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں تشریف لاتے، تو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ اے ابو بکر تم کیوں پریشان ہو، اس طرح کیوں جو ہے نا گھوم رہے ہو، اس طرح کیوں پھر رہے ہو؟ تو عزیزان محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جب یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن کہیں سامنے سے آپ پر حملہ نہ کرے تو میں فوراً سامنے آ جاتا ہوں، اور اگر پیچھے سے حملہ کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہوں، اس طرف سے حملہ کر دیتا ہوں تو اس طرف سے حملہ کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس طرف آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر میں ہلاک ہو جاؤں تو میں ایک عام آدمی ہوں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو امت برباد ہو جائے گی۔ یہ شمع اور پروانے کی کیفیت پورا غار ثور تک تھی۔ درمیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر غار تک لے گئے۔ آج اگر آپ وہ پہاڑ دیکھیں گے اور اس کیفیت کو دیکھیں گے جو سرکار نے اٹھایا ہے تو ہمیں ایسا اتنی کمتری محسوس ہوگی، ارے نبی دنیا کی مختار ذات، ابو بکر دنیا کی سب سے بہترین ہستی، دین اسلام کے لیے انہوں نے جو کوشش کی ہے، ارے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہمیں امتی کہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ احساس آپ کو خود بخود ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم اتنا اونچا پہاڑ آج بھی آج کے نوجوانوں کے لیے ایک چیلنج ہی ہے وہ۔ تو عزیزان محترم یہ تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ پھر اس کے بعد غار کا واقعہ تو آپ معلوم کو آپ علماء سے سنتے رہتے، کپڑوں کو پھاڑ کر جو ہے نا آپ نے سوراخوں میں جو ہے نا لگا دیا، وہ عشق و محبت کا واقعہ تھا۔ یہ تو عشق و محبت کی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی، کئی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ ہر جنگ میں سامنے سرکار کے موجود ہوتے کہ ہر تلوار ہر تیر کا زخم اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہوتے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں محبت تھی۔ جب زندگی اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، تقریباً 2 سال کچھ مہینے آپ نے جو ہے نا خلافت کے امور انجام دیے، اس کے بعد دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر جو ہے نا مجھے نہلا دینا، کفنا دینا، اس کے بعد سرکار کے روضے کے سامنے مجھے رکھ دینا، اور یہ کہنا کہ ابو بکر حاضری کی اجازت چاہتا ہے، ابو بکر حاضری کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت ملے تو اندر مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو جب نہلایا گیا، کفنایا گیا، سرکار کے روضے کے سامنے رکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ ابو بکر اجازت طلب کرنا چاہتا ہے، آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، تو دروازہ کھل گیا، روضہ مبارک سے آواز آئی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ ایک محبوب کو دوسرے محبوب کے پاس داخل کر دو، کیونکہ جو محبوب اندر ہے وہ اپنے حبیب کا جو ہے نا مشتاق ہے۔ دنیا میں بھی ساتھ رہے، جنگوں میں بھی ساتھ رہے، حضر میں بھی ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، ہجرت میں بھی ساتھ رہے، زندگی کے بعد بھی ساتھ رہے، زندگی میں بھی ساتھ رہے، زندگی کے بعد بھی ساتھ رہے، حشر میں بھی ساتھ رہیں گے، جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ رفیق حیات بھی، رفیق غار بھی، رفیق ہجرت بھی، رفیق دنیا بھی، رفیق برزخ بھی، رفیق حشر بھی، رفیق جنت بھی۔ اس رفاقت پر اس سنگت پر جو ہے نا دنیا کو کتنا بھی رشک کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ۔ پھر فضائل کی بات تو آپ چھوڑ ہی دیجئے، فضائل تو اتنے ہیں کہ ایک فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، آسمان پر تارے چمک رہے تھے، تو لہذا بی بی عائشہ بھی رضی اللہ تعالیٰ بھی سرکار کے ساتھ تھی، تو بی بی عائشہ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا۔ کیا پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ کیا جو ہے نا یہ آسمان کے تارے جتنے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا، سرکار کی زبان سے نکل گیا تو وہ سند ہے۔ در پردہ انٹینشن جو ہے نا بی بی عائشہ کا خیال یہ تھا کہ والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سرکار اگر یہ بول دے کہ اتنی ابو بکر کی نیکیاں ہے تو پھر سند مل جائے گی۔ سرکار فرما دے کہ یہ ابو بکر کی اتنی نیکیاں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں اگر ابو بکر کی ہیں، یہ سرکار کی زبان مبارک سے نکل جائے تو میری والد کے لیے نیکیاں
میری والد کی نیکیوں پر سند مل جائے گی. یہ خیال تھا, ظاہر نہیں کی تھی, لیکن کیا ہے معلوم, صرف پوچھا. ظاہری طور پر تو زبان سے آپ نے ارشاد عرض کیا, لیکن دل میں خیال ایسا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں, اتنی نیکیاں عمر کی ہے. تو بی بی عائشہ خاموش بیٹھ گئی, لیکن سرکار نے سوال کے پیچھے جو چیز تھی وہ سمجھ گئے. سرکار سمجھ گئے کہ عائشہ اپنے والد گرامی کی نیکیوں پر مجھے میری سند لینا چاہ رہی تھی, اب جو ہے نا عمر کا میں نے تذکرہ کیا تو وہ خاموش ہو گئی. تو سرکار نے ان کے مزاج کو, ان کی خواہش کو اندازہ لگاتے ہوئے فرمایا, اے عائشہ, عمر کی جتنی نیکیاں ہیں ابو بکر کی ایک نیکی ہے. عمر کی جتنی نیکیاں ہیں ابو بکر کی ایک نیکی ہے. اندازہ لگائیے آپ, آسمان کے تارے جتنے عمر کی اتنی نیکیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی نیکیاں ہیں وہ صرف ایک ابو بکر کی صدیق کی نیکی. اب آپ بتائیے, ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے, تو پھر سرکار کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا. وہاں حساب ختم ہو جاتا ہے, وہاں کیلکولیٹر اجازت نہیں دیتا. یہاں کیلکولیٹ کر لیا آپ, لیکن وہاں آگے جانے کے بعد کیلکولیشن بھی ختم ہو جاتا ہے اور جواب دے دیتا ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ تمام امتوں کی, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی تمام امتوں کی عبادتوں کو ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے, سرکار کے ایک سجدے کو رکھ دیا جائے تو بھی وہ عبادتیں برابر نہیں ہو سکتی. عبادت کا معاملہ وہ ہے, ایک سجدہ کائنات کی تمام عبادتوں سے افضل ہے, ایک کیفیت تمام عبادتوں سے افضل ہے. تو مسلمانوں, ہم ایسے نبی کی امت ہیں, ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے اور ہمیں قابل بننے کی بھی ضرورت ہے. ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ایسے نبی کی امت بنایا, اور ہمیں قابل بھی بننے کی ضرورت ہے کہ جس نبی کی ہم امت ہے, کم از کم دنیا کو یہ کہنے کا حق تو دے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی بھی ضرورت ہے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالی صحابہ اولیاء کی طرح نہ بنے تو نہیں بنے, لیکن کم از کم اتنا تو سمجھو کہ غلام مصطفیٰ بن گیا ہو. غلام مصطفیٰ کا لقب بھی اگر ہمیں مل جائے, دیکھنے والا بغیر تعارف کے یہ کہہ دے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے, تو یہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ یہی غلام مصطفیٰ بننے کے لیے ابو بکر صدیق نے تمام دنیا کی شہرتوں کو, عزتوں کو اور تمام چیزوں کو لات مار دیا تھا. کیونکہ غلام مصطفیٰ ایک ایسا لقب ہے, ایک ایسی نسبت ہے سرکار سے کہ دنیا کی ہر امامت سے وہ بہتر ہے, دنیا کی ہر بادشاہت سے بہتر ہے, دنیا کی ہر مرتبے سے بہتر ہے. حقیقت میں غلام بن جائیں اور ہماری زندگی اس انداز میں ہو جائے کہ سرکار کی ایک نظر رحمت اگر ہم پر پڑ جائے تو دنیا کی سب سے خوش نصیب شخصیت ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے. تو الغرض عزیزان محترم, یہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے خبر میں اجازت بھی لیے اور حبیب داخل ہونا چاہتا ہے, پھر ذات مصطفیٰ کی طرف سے آواز بھی آئی. یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وصیت سے بتلا رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کو نعوذ باللہ مردہ مت سمجھو, آج بھی ان کی مزار سے سوال کا جواب آتا ہے, آج بھی ان کی سوال سے جواب آتا ہے. اور ابو بکر کے عقیدے پر مہر لگاتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت نے بھی بتلا دیا کہ میرا غلام جب کوئی مطالبہ کرتا ہے تو میری بارگاہ سے اس کا مطالبہ بھی پورا ہوتا ہے. تو میری سخاوت اور میری خیرات میری زندگی تک نہیں ہے, زندگی کے بعد بھی جاری ہے. کسی کو قبر میں پہلو میں جگہ دیتا ہوں, کسی کو قطب بنا دیتا ہوں, کسی کو غوث بنا دیتا ہوں, کسی کو ولی بنا دیتا ہوں, کسی کو کوئی دنیا و آخرت کی بشارتیں دے دیتا ہوں, کسی کو مغفرت کی بشارت دیتا ہوں. تو میری بارگاہ مٹی کا نام نہیں ہے, بلکہ افضل سے عرش الہی سے بھی افضل وہ مقام ہے جہاں میرا جسم مبارک وابستہ ہے. تو در رسول یہ کوئی مٹی کا مقام نہیں ہے, مٹی اور جو ہے نا پتھر کا نام نہیں ہے. ارے وہ کائنات ہے, وہ تخت ہے دنیا و آخرت کا, جہاں آج بھی مرادیں پوری ہوتی ہے, آج بھی آرزویں پوری ہوتی ہے, اور درد دل سے پکارا جائے تو آج بھی جو ہے نا سنا جاتا ہے اور جواب ملتا ہے. سننے والوں نے کن گانوں سے بھی سنا, دیکھ جو ہے نا جو نہیں سن سکے وہ انہوں نے حالات کو دیکھ بھی لیا.
تو عزیزان محترم، یہ مصلحت قانون خداوندی تھا کہ اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی انسان کو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لیکن قانون قدرت کا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار اس دنیا میں بالکل بے حیات نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی بہترین بات کہی ہے، ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ کیفیت کے ساتھ آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیے کہ ایک جو ہے نا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک مردہ ذات کی حیثیت سے نہیں، بلکہ سرکار اپنی شان رسالت کے ساتھ، شان محبوبیت کے ساتھ آج بھی تشریف فرما ہے، شان غریب نوازی کے ساتھ آج بھی تشریف فرما ہے۔ اس تصدیق کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ جائیے، کرم ہوتا ہوا آج بھی دیکھا گیا ہے، دیکھا جا رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک بھی دیکھا جائے گا۔ صرف ابو بکر کے صدیق ہونے پر مراد پوری نہیں ہوتی، گناہگار امتی کی بھی مراد پوری ہوتی ہے۔ غیر وہ صدیق تھے، ان کے حساب سے پہلو میں جگہ ملی، لیکن مراد گناہگار ہے تو اس حساب سے بھی ہم پر بھی عطا ہوگی۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کی نیکیاں تھی، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ صحابہ نے اس دنیا میں کیسی زندگی گزاری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے کیا قربانیاں کی اور اسلام کے لیے کیا جد و جہد کی۔ ہمیں اتنی آج پریشانیاں نہیں ہیں، ہم صرف اتنی جد و جہد، اتنے جو ہے نا جہاد کرنا، خون بہانا، تپتی ہوئی ریت پر لڑنا، بھوکے پیاسے لڑنا، یہ آج اللہ نے ہماری طبیعت کے وہ طبیعتیں ویسی تھی، وہ ایمان ویسا تھا، ان کے حساب سے وہ چیزیں تھیں، لیکن آج ہم کم از کم اتنا بنے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح غلام بننے کی اتنی جد و جہد کر لیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سرکار نے خود فرمایا صحابہ کے زمانے میں، آج یہ دور ایسا ہے کہ اگر تم 100% بھی جد و جہد کرو گے تو تم اگر 10% بھی اگر تم جد و جہد کو ترک کر دو گے تو ناکام ہوگے، لیکن میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا اگر وہ 10% بھی جد و جہد کر لیں گے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ 10% کا دور ہے۔ ہماری طبیعتوں کے لحاظ سے، ہمارے ایمان کے لحاظ سے ہمیں زیادہ مکلف نہیں بنایا گیا، بلکہ ہمیں جو دین ہمارے صحابہ نے، ہمارے اولیاء نے ہم تک پہنچایا ہے، اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام کہنے کا کہ قابل بنانا، بس اتنی ہی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم و فیوض سے ہم کو بہرور فرما۔ اے اللہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کا جذبہ ایمانی، جذبہ سخاوت اور جذبہ محبت رسول ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔